کرام اللہ کی توفیق سے آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 120 سے لے کر 124 تک پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدے فقط دھوکہ ہیں۔ شیطان کے وعدے فقط دھوکہ ہے، حقیقت اس میں نہیں ہے۔ امیدیں گمراہ کر چار دعوے بیان کیے، جب اللہ نے لعنت کی نا اس پر تو 4 دعوے اس کے بیان کیے اللہ نے، بجائے اس کے نادم ہو جاتا، شرمندہ ہو جاتا۔ تو اس نے کہا مولا اگر تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دور کیا ہے تو میں تیرے بندوں کو بھی دور کروں گا، انہیں گمراہ کروں گا، انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، کیا جنت دوزخ ہے، کیا مرنے کے بعد جینا، مر گئے بس ختم ہو گئے، اس طرح کی امیدیں دلاؤں گا۔ ہاں جی، یا یہ کہلواؤں گا ان سے بخشے جائیں گے، اللہ بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا، کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، وہ بڑا کریم ذات، اس طرح کی امیدیں دلاؤں گا۔ ہاں جی، اور فرمایا کہ ان سے جو ہے جانوروں کے کان چیر پھاڑ کروا کر ان کی پوجا پاٹ کرواؤں گا، تجھ سے دور کر کے، تیری عبادت سے دور کر کے جانوروں کی عبادت پہ ان کو لگاؤں گا، تیرے بندوں کو۔ ہاں جی، اور انہیں جو ہے تیری پیدا کی ہوئی چیزوں میں تغیر و تبدل جو ہے ان میں تبدیلی پیدا کرنے پر اکساؤں گا۔ یہ وعدے کیے اس نے، جو ہے دعوے کیے اللہ کے سامنے بجائے نادم ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو یہ جتنے بھی باتیں اس نے کی ہیں یہ سارے اس کے وعدے اور ساری اس کے امیدیں دلانا جو ہے وہ فقط کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ فقط کیا ہے جی؟ دھوکہ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، جن لوگوں نے جو لوگ ان کی باتوں میں آ گئے، جن لوگوں نے ان کی باتوں کو مان لیا، شیطان کی باتوں کو مان لیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، وہ اس جہنم سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ جو شیطان کی پیروی کریں گے وہ جہنم سے نکلنے کی راہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، سندخلہم جنات تجری، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے باغات کے اندر، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہر رواں دواں ہیں، جن کے نیچے نہر رواں دواں، ایسی جنتوں میں داخل کریں گے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ مومنین اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ مومنین اس میں ہمیشہ۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ وعدہ ہے نا، یہ وعدہ ہے کہ نیک کام، ایمان لے آؤ، نیک کام کرو، ہاں جی، پھر ہماری رحمت دیکھو، پھر ہماری رحمت دیکھو کہ ہم جنت عطا کریں گے آخرت میں، اور اس جنت میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھیں گے، اس جنت میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھیں گے۔ اور یہ کسی کا وعدہ نہیں ہے، شیطان کا وعدہ نہیں ہے، کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو بندہ مومن کو اس طرف جانا چاہیے جو اللہ کی بات ہے۔ بندہ مومن کو کس طرف جانا چاہیے؟ اس طرف اللہ کی بات ہے، اس طرف جانا چاہیے۔ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اللہ کی جو ہے وہ بات موقوف نہیں ہے تمہاری امیدوں پر اور اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ اللہ کا وعدہ، اللہ کی بات موقوف نہیں ہے تمہاری امیدوں پر، تمہاری خواہشوں پر، اور کافروں کی آرزوؤں پر، اور کافروں کی، اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے برا کام کیا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، جس نے برا کام کیا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، وہ اللہ کے مقابلے میں اپنا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے وہ اللہ کے مقابلے میں اپنا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ تمہاری امیدوں پر اور کافروں کی آرزوؤں پر موقوف نہیں ہے، اللہ تمہاری امیدوں اور آرزوؤں کا پابند نہیں ہے، اللہ تمہاری، آسان میں کر دیتا ہوں، اللہ تمہاری امیدوں اور خواہشوں اور آرزوؤں کا پابند نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام پر بڑا دشوار گزرا، یا رسول اللہ اب تو مارے گے، یا رسول اللہ اب تو مارے گے، نجات کیسے ہوگی؟ گناہ تو بندے سے ہو جاتا ہے، گناہ تو بندے سے ہو جاتا ہے، اب کیا بنے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ گناہ تو بندے سے ہو جاتا ہے، اب کیا کریں؟
یہ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے جو برائی کی اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور ہماری خواہشوں پر، آرزوؤں پر فیصلے نہیں ہونے، فیصلے کس کی مرضی سے ہونے؟ اللہ کی مرضی۔ یا رسول اللہ اس وقت تو پھر کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ نیک کام کرتے رہو، نیک کام کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے، تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور اگر چھوٹی سے چھوٹی یعنی کانٹا بھی تمہیں چبھتا ہے تو وہ بھی تمہارے کئی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وہ بھی تمہارے کئی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے پریشانی ہو اپنی طرف سے کوشش کرو نیک کام کرنے کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ہاں جی، سارے انبیاء کے بعد جو مقام و مرتبہ، جو افضلیت ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ بھی پریشان ہو گئی یہ آیت سن کے کہ اللہ پابند نہیں ہے تمہاری آرزوؤں کا اور خواہشوں کا،